إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 203 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر ایک ساتھی نے 3 سوالات کیے ہیں لیکن انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے بوس و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہیں جن کو انزال یا ہم بستری کا خطرہ نہ ہو، لہٰذا بوڑھے آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے، اور اس نوجوان کے لیے مکروہ تحریمی ہے جو اپنے نفس پر قادر نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہونے میں صرف مزی نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر بیوی سے بوس و کنار ہونے میں صرف مزی اور رطوبت نکلے تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہونے میں یا ساتھ لیٹنے سے انزال ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر روزے میں بیوی سے باقاعدہ ہم بستری نہیں کی بلکہ صرف بوس و کنار ہونے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں ایک روزہ قضا کرنا واجب ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر باقاعدہ ہم بستری کر لی تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اس دن بھی کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 یہ اس شادی کا چوتھا سوال ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے خواب میں احتلام ہو جائے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ مسئلہ نمبر 5 کراچی سے بھائی کامران صاحب نے سوال کیا ہے کہ امتحان کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے، روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ہی امتحان دے دیں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوگی۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔